العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. تو نظر پاک کے ابتدا میں اور پارے کے اختتام اور نظر پاک کے ابتدا میں جو ہے اللہ رب العزت کچھ انبیاء کرام کو جو ہے تذکرہ فرماتے ہیں، اور یہ جو انبیاء کرام ہیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے علاوہ حضرت عاد علیہ السلام کا ذکر ہے جو ہود کی طرف جو ہے بھیجے گئے ہیں، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے جو سمود کی قوم سمود کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف کا جو ہے ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو ان چار انبیاء کا جو ہے وہ، اس کے علاوہ جو ہے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام جو بھیجے گئے ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو یہ 4-5 انبیاء کرام کا جو ہے وہ اس پارے کے شروع میں جو ہے وہ تفصیلی طور پر ذکر ہے، اور ان تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ اللہ رب العزت نے پیش کیا اور فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کرام جب بھی کسی قوم کی طرف جاتے تو ایک ہی دعوت دیتے، اور وہ ایک دعوت کیا تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو کہ وہی تمہارا رب ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شرک مت ٹھہراؤ، یعنی شریک مت ٹھہراؤ۔ اور ان تمام لوگوں کی قوموں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کی قوموں کا جواب بھی اللہ رب العزت نے نقل کیا، اور وہ جواب یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قوموں کے جو سردار ہوتے تھے، ان کی قوموں کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، سب سے پہلے وہ ریٹیلیٹ کرتے تھے، سب سے پہلے وہ انکار کرتے تھے، اور وہ جو ہے اس کو کہتے تھے کہ نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی۔ اور پھر اللہ یہ بھی ساتھ فرماتے ہیں کہ ان قوموں کے جو غریب لوگ ہوتے تھے تو جو ہے وہ لوگ جو ہے ایمان لانے میں پہل کرتے تھے۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کا جو دعوت کا جو ان کی قوموں کا یہی رویہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک دقیق اشارہ ہے جو اللہ رب العزت یہاں پہ ہمیں سکھانا اور بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ انسان یہ جو پیسہ ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، یہ بعض اوقات انسان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے، بعض اوقات نہیں اکثر اوقات انسان کو تکبر میں مبتلا کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی یہ جو انبیاء کرام یہ جو دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ صرف اس دعوت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف سجدہ ایک اللہ کے سامنے، یہ ایک سسٹم کی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کا آپ نے بات مانی۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ کہ قانون بھی ایک اللہ کا، جو بھی آپ کا نظام ہے وہ ایک اللہ کا۔ تو اب یہ جو قوم کے سردار ہوتے تھے یہ اس بات کو کیسے ہضم کر سکتے تھے کہ ہم اپنے جو ہمارے رسم و رواج یا اپنی جو ہماری بادشاہ جو اپنا ہمارے نظام چلا رہا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے یہ لوگ جو تھے ریٹیلیٹ کرتے تھے، اور کسی بھی قوم کے دوستوں، کسی بھی قوم کے یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریٹ، اشرافیہ، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جب بھی آپ نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی لوگ جو ہے وہ آڑے آتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو کرپشن ہوتی ہے، ان لوگوں کے جو باطل جو نظام ہوتا ہے، ان کے جو باطل طور طریقے اور ان کی جو کرپشن اور جو بھی ان کا فساد ہوتا ہے، ان کی بدماشیاں ہوتی ہیں، وہ اس نظام سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کے نظام کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی ان اشرافیوں میں فوج بھی جو ہے، فوجی ہوں، جج ہوں، بیوروکریٹ ہوں، یہ تمام جو ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جو قوم کے اوپر مسلط ہوتا ہے، جب بھی کوئی انسان انقلاب کی یا اللہ کے دین کی بات کرتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے ان کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے اندر دقیق اشارہ فرما دیا کہ جو قوم کے سردار تھے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ رزسٹ کرتے تھے۔ ایک عام جو غریب بندہ ہے وہ ایمان لے کے آ گیا کیونکہ اس کے پاس کچھ کھونے کو نہیں، یعنی اس کے لیے کوئی اس کے کوئی ایموشنز اٹیچ نہیں ہے دنیا کے ساتھ، اس کی کوئی ایسے جذبات وابستہ نہیں ہے، اس کی کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے اس نظام کے ساتھ، اس لیے جب اس کے سامنے کھری بات کی جاتی ہے، سچی بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً ایمان لے کے آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان جو دنیا کی محبت جو ہے بعض اوقات انسان کے آڑے آتی ہے، اور یہ دنیا، منصب، پاور کی محبت جو ہے انسان کو حق قبول کرنے سے جو ہے وہ منع جو ہے کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تفصیل سے ان کا ذکر کیا کہ یہ قومیں جو تھیں جو اپنے انبیاء کرام کو برا بھلا کہتے تھے اور ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے کہ تم بے وقوف ہو اور تم جو ہو نادان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، اور اس طرح کی فضول باتیں انبیاء کرام کے بارے میں یہ کرتے تھے نعوذ باللہ، اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یعنی اس بستی سے ہم تمہیں نکال دیں گے کہ تم اگر یہ باتیں کرو گے تو ہم تمہیں یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے۔ تو تمام انبیاء کرام پھر بھی اپنی دعوت کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، ان کا ایک کچھ گناہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جیسے ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے اور
راستے میں بیٹھ کے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے، یعنی راستے میں بیٹھتے تھے اور ٹیکس وصول کرتے تھے ہر جگہ جگہ پہ، اور بہت زیادہ اس کے اوپر اگر کوئی ٹیکس نہیں تو آگے جو ہے ذلت اور رسوائی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اسی طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو تھے وہ روکتے تھے۔ اسی طرح مختلف قوموں کے اللہ تعالیٰ سے لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ بتایا کہ یہ یعنی مردوں سے شہوت کو پوری کرتے تھے اور اس طرح کے بے حیائی کے کاموں کے اندر جو تھے وہ مبتلا تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمام قوموں کو اللہ رب العزت نے اس حال میں عذاب دیا کہ یہ راتوں کو سوئے ہوئے تھے، ان کے اوپر عذاب آیا، جب صبح جاگے تو کچھ بھی نہیں تھا، جب صبح جاگے تو ایسے ان کی قومیں ہوگی جیسے کوئی ان کا نام و نشان جو ہے وہ نہ ہو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ایمان والوں میں سے نہیں تھی، تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پھر انہی کافروں کے اندر شمار ہوئی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ تو گویا کہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی بھی جو ہے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات اولاد کے اندر یا گھر والوں کے اندر جو ہے انسان یعنی حالانکہ نبی کا گھرانہ کتنا مبارک گھرانہ ہوگا، ان کی تعلیم تربیت، لیکن بعض اوقات سے حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ کافروں میں شامل ہو گیا، لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کافروں میں شامل ہو گئی، تو یہ پھر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان تربیت کرنے کے باوجود بھی جو ہے گھر والوں کی طرف سے جو ہے یہ آزمائش جو ہے وہ آتی ہے۔ ان تمام انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد، مختصر تذکرے کے بعد، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، بہت تفصیل کے ساتھ ان دونوں کا تذکرہ، اور قرآن مجید میں اگر انسان غور کرے تو بہت بار بار آنے والا تذکرہ اور بہت تفصیل سے آنے والا تذکرہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہے، اور اس کی وجہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اسباق ہیں، بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، قوم کے اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ قوم کے سرداروں کے پاس دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک بیانیہ جو بعض علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ قوم اگر اوپر سے ٹھیک ہو تو نیچے سے خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض علماء کی رائے ہے کہ اگر انسان رعایا ٹھیک ہو تو حاکم اوپر سے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اور ایک نقطہ نظر یہ جو اس آیت سے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر قوم کے سردار اور بڑے لوگ ٹھیک ہو جائیں تو نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نیچے لوگوں کی طرف نہیں بھیجا بلکہ اوپر بھیجا، یعنی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا، اور انہوں نے دعوت دی۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تو تمہاری بات نہیں مانتا، تو تم نے جو نشانی اپنی لے کے آنی ہے تو لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے لاٹھی پھینکی تو وہ اللہ کے حکم سے اسلحہ بن گیا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، تو اس نے کہا کہ تمام جو ہے ملک کے جو ہے شہر والوں کو جمع کرو، تمام جادوگروں کو بلاؤ اور جو ہے یہ جادو کا مقابلہ ہوگا۔ تو جادوگر آئے اور جادوگر نے فرعون کو کہا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی صلہ دو گے؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں، تم میرے سب سے مقرب بندوں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ مقابلہ ٹھہرا، یعنی انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ لوگ جادو کی اثر کی وجہ سے لوگوں کو سانپ نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا اسلحہ بن گیا اور تمام سانپوں کو جو ہے وہ نکل گیا۔ اس موقع کے اوپر وہ جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آتے اور وہ اللہ کی یعنی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور وہ تمام لوگ جو ہے وہ ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ تو فرعون ان کو ایک بات کہتا ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تو میری اجازت کے بغیر ایمان لے کے آئے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی شخصیت کو اس میں بیان کیا کہ فرعون اپنے آپ کو ایک قسم کا رب جو ہے وہ قرار دیتا، جیسے قرآن میں اس کا قول ہے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، یعنی میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو فرعون اپنے آپ کو جو رب کہتا تھا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ رب اپنے آپ کو اس معنی میں نہیں کہتا تھا کہ میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو جو ہے میں نکالتا ہوں۔ وہ اپنے رب کو، اپنے آپ کو رب اسی معنی میں کہتا تھا، وہ کہتا تھا سسٹم میرا ہے، گورنمنٹ میری ہے، نظام جو ہے وہ میرا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس معنی کے اندر اپنا جو ہے لوگوں کا رب کہتا تھا۔ اور یہ بات یہ قرآن مجید کی اسی سورت کی 127 نمبر آیت سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ جب اس کی فرعون کے حواری، فرعون کے منسٹر جو ہیں وہ فرعون کو کہتے ہیں کہ فرعون صاحب آپ جو ہے موسیٰ اور اس کی قوم کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو کہ یہ آپ کو اور آپ کے بنائے ہوئے معبودوں کو جو ہے وہ اس طرح چھوڑ دے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے؟ تو یہ جو آیت ہے کہ 127 نمبر آیت کی، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کی بھی کچھ معبود تھے، یعنی فرعون بھی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، یعنی فرعون بھی کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کا یہ جو دعویٰ ربوبیت یا دعویٰ الوہیت تھا وہ اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ جو ہے سب کا مالک اور پالنے والا ہے، بلکہ وہ اس معنی میں تھا کہ وہ اپنے آپ کہتا تھا یہ سسٹم جو ہے میرا، یہ نظام جو ہے میرا ہے، یہ حکومت جو ہے وہ میری ہے اور یہ قانون جو ہے میرا ہے۔ تو یہ اس کا جو دعویٰ تھا، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے
پھر اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا مزہ چکھایا۔ اس کے بعد جو ہے موسیٰ کی قوم کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے کہ انہوں نے جو ہے جب یہ ساری باتیں ہوئی تو پھر فرعون نے یہ حکم دیا کہ جو ہے بنی اسرائیل کے مردوں کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھا جائے۔ تو موسیٰ کی قوم پھر بڑی جو ہے بے بس ہوئی، اور وہ پھر وہی باتیں کہ بھائی موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر مشکل ہی، تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے پاس مشکل ہی ہے، تو یہ تو کوئی مزہ نہیں آیا۔ تو وہ قوم نے بے صبری کا جو ہے مظاہرہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کرنے کا پیغام دیا۔ اسی طرح بعد میں جو ہے موسیٰ کی قوم جب فرعون سے ان کو نجات ملی تو یہ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جو بت پرستش کرتے تھے۔ تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ تم بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت بنا دو، تم بھی ہمارے لیے کوئی ایسا بت بنا دو کہ ہم بھی اس کو جو ہے وہ بات۔ شروع میں ان کو بھی ذہن میں یہی تھا کہ ہم عبادت اللہ ہی کریں گے، لیکن اللہ کا کوئی شبیہ بن جائے، اللہ جیسا کوئی بت بن جائے کہ ہمیں نماز میں جب پڑھیں تو ہمیں زیادہ اچھا فوکس جو ہے ہم کر سکیں، وہ بت ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اچھے طریقے سے اس کے اوپر فوکس کر سکیں۔ تو موسیٰ نے کہا تم بڑی جو ہو وہ ظالم لوگ ہو، یعنی تم لوگوں کو جو ہے سمجھ نہیں آئی، اتنے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی اور پھر آ کے اسی شرک کے اندر جو ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اور پھر آخر میں بڑی تفصیل سے آگے لمبا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بالآخر جو ہے بچھڑے کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا لیا۔ پہلے تو اس چکر میں تھے کہ اللہ جیسا کوئی بن جائے، اس کے شبیہ بن جائے کہ ہم اللہ کے اوپر فوکس کریں، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے بچھڑے کو جو ہے معبود بنا لیا اور شرک کے اندر جو ہے مبتلا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کو سزا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔